السلام علیکم دوستو، حضرت صالح مرئی علیہ الرحمہ ایک محفل میں وعظ فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھنے والے ایک نوجوان کو کہا، کوئی آیت پڑھو، تو اس نے یہ آیت پڑھ دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ: اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والے آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یہ آیت سن کر آپ نے فرمایا، کوئی کیسے ظالم کا دوست یا مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے گرفت میں ہوگا۔ بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہگاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ پاؤ ہوں گے، ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ اور آنکھیں خوف سے نیلے ہوں گے۔ وہ پکار کر کہیں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں کیوں جکڑایا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ فرشتے انہیں آگ کے کولوں سے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو خون کے آنسو رونا شروع کر دیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے گا، نہ دل کو سنبھال سکے گا، اور یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا صالح مرئی علیہ الرحمہ بہت روئے اور آہ بھر کر کہنے لگا، افسوس، کیسا خوفناک منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگا اور ان کو روتا دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حضور، کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، اور یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر نوجوان نے ایک چیخ ماری اور کہا، افسوس، میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس، میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس، میں اپنے پروردگار کے اطاعت میں سستی کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اور رونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے غرض نہیں، مجھ میں جو برائیاں ہیں انہیں معاف فرما کر مجھے قبول کر لے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے سمیت تمام حاضرین پر اپنا کرم و فضل فرما اور ہمیں اپنی سخاوت سے مالا مال کر دے۔ یا ارحم الراحمین، میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور صدق دل سے تیرے سامنے حاضر ہوں، اگر تو مجھے قبول نہیں کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور چند دن بستر علالت پر گزار کر انتقال کر گیا۔ اس کے جنازے میں کثیر لوگ شامل ہوئے اور رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئی۔ حضرت سیدنا صالح مرئی علیہ الرحمہ اکثر اس کا ذکر اپنے وعظ میں کیا کرتے۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے حضرت صالح مرئی علیہ الرحمہ کے محفل سے برکتیں ملے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔